السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلیان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ القرآن۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری ایسی نشانیاں اور علامت کے بارے میں بتایا کہ جو ایسی علامتیں ہیں جس کو ہم سن کر یا دیکھ کر یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس اب قیامت بہت ہی قریب ہے، بس آنے والی ہی ہے۔ کچھ ہی ایسی علامتیں ہیں جو ابھی ہونے والے ہیں، لیکن ایسی علامت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو اب تک پوری ہو چکی ہے۔ تو میرے محترم عزیز ساتھیوں، تو وہ حدیث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگ غنیمت کی جو مال ہے اس کو حلال سمجھنے لگیں گے، اور دوسری علامت یہ بتایا کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے۔ تاوان یعنی ٹیکس، یہ سمجھنے لگیں گے، اور آدمی زکوٰۃ ادا کرنے میں بہت ہی اسے تکلیف محسوس ہوگی۔ اور تیسری جو علامت یہ بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ قیامت سے پہلے اپنی بیویوں کی فرما برداری کرنے لگیں گے، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگیں گے، اور دوستوں کو اپنا جان پہچان یعنی دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوگا، یعنی دوستوں کو عزت دی جائے گی، اور اپنی باپ کو گھر سے نکالا جائے گا، اپنی باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ آوازیں بلند ہونے لگیں گے مسجدوں میں، یعنی مسجد جو ہے اس میں بازار جیسی آواز ہونے لگیں گے، آدمی زور زور سے بات کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ قوم کا جو سردار ہوگا، رہبر ہوگا، وہ انہی میں سے جو سب سے زیادہ کمینہ اور جاہل لوگ ہیں وہی قوم کا سردار ہوگا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ شراب عام ہو جائے گی، اور یہ بھی بتایا کہ گانا بجانا یا ڈی جے وغیرہ یہ سارے عام ہو جائیں گے، اور ناچنے والے کو مطلب کہ کرایہ پر لایا جائے گا۔ جب یہ سارے ہونے لگیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم اب انتظار کرو اس آندھی کا جو بہت ہی تیز آنے لگیں گے، زمین دھسا دی جائے گی۔ اور مطلب یہ بھی بتایا کہ آدمی جو رات کو سوئیں گے صبح کو اٹھیں گے تو اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا، اور اتنی مصیبت آنے لگیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل دے کر سمجھایا کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، اور آپ کے ہاتھ کی جو تسبیح کی جو دھاگا ہے وہ ٹوٹ جائے، تو اس کے بعد جو اس کے مطلب کہ ہے موتی ہے وہ پیدر پہ ایک کے بعد دیگر گرتے رہیں گے۔ تو اسی طرح جب یہ سارے کام ہونے لگیں گے تو ایک کے بعد ایک مطلب کیا ہے بالا مصیبت آپ کے اوپر آنے لگیں گے۔ تو میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ چند ایسی علامت ہے جو ہو چکے ہیں۔ اب آپ لوگ خود غور کیجئے کہ یہ جو میں نے بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ ہونے لگیں گے، تو اب غور کیجئے یہ ساری چیزیں ہو چکے ہیں، تو اب کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ ابھی بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہے کہ نماز پڑھے، اللہ کے راستے میں جوڑے، اور اللہ والوں سے اٹھے، اللہ والوں سے بیٹھے، دین سے کہ دین کے بارے میں بتائے لوگوں کو؟ تو اس لیے میرے محترم عزیز ساتھیوں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ایسے وقت نہ آ جائے کہ یہ چیز ہو چکے ہیں بس قیامت ہمارے اوپر آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ اچھے لوگوں پر نہیں آئیں گے، برے لوگوں پر آئیں گے۔ توبہ کیجئے کہ قیامت ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ اگر ہمارے اوپر خدا نخواستہ قیامت آ گئی تو سمجھ لینا کہ ہم سب سے برے لوگ ہیں، اس لیے توبہ کیجئے
اللہ پاک رب العالمین سے خالص توبہ کیجیے، کیونکہ چاہے آپ جتنا بھی گناہ کریں، زمین سے لے کر آسمان تک، سمندر کے برابر چاہے جتنا بھی گناہ کر چکے ہو، رات دن 24 گھنٹہ چاہے کچھ بھی گناہ ہو، جیسے بھی گناہ کیا ہو، لیکن امید مت ہرنا، کیونکہ اللہ پاک رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تم نا امید مت ہو۔ جب اللہ کے رحمت کا دروازہ کھلا ہے تو ہمیں اللہ کے گھر پر جانے کے لیے کون سی چیز ہمیں منع کر رہے ہیں؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے والا اگر گناہ سے توبہ کرے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہ چند ایسی باتیں ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اللہ والا بن جائیں گے، اور جو بھی ہم نے اب تک کیا ہے ان سارے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے لو لگائے۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔